شاہ مصطفیٰ صاحب منمی اپنے مریدوں اور اپنے عزیزوں و اقربا کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اس خانقاہ میں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج بڑا متبرک دن ہے اور خوشی و مسرت کا دن اس بات پر ہے کہ میں مخدوم جہاں کے دوسرے سجادہ نشین کی ایک کتاب گنج لا یخفی پڑھ رہا تھا۔ اس میں ایک مجلس میں ذکر آیا کہ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کا دن تھا اور شہر کے اعلیٰ حکام عصر کی نماز کے بعد مخدوم حسین نوش توحید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خانقاہ میں تشریف لائے اور حضرت سلامت تیار ہو کر مخدوم جہاں کے عرس کے لیے باہر تشریف لائے اور مجلس آراستہ تھی، اور اس مجلس میں ذکر و اذکار کی باتیں، اخلاق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی باتیں، مخدوم جہاں کی باتیں ہو رہی تھی اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک زمانے سے یہ روایت سلسلہ چل رہا ہے کہ سلسلہ فردوسیہ اور دیگر سلاسل کے بزرگان دین و مریدان سجادہ نشینان مخدوم جہاں کے عرس کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ خانقاہ معظم میں تشریف لایا کرتے تھے اور برکت کے حصول کے لیے درگاہ شریف بھی جاتے، سما کی مجلس ہوتی اس میں بھی شریک ہوتے، خانقاہ کے پروگرام میں بھی شریک ہوتے، اور آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے ولیوں اور اللہ کے دوستوں کے مزار مبارک پر حاضری، اور جو صاحب سجادہ اس وقت ہوا کرتے تھے ان کی نگاہ کرم، نگاہ توجہ کے طفیل میں ان کا دل زندہ ہو جائے، اور اللہ کے دوستوں کے دل سے جب آدمی اپنے دل کو قریب کر لیتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہمارے دادا ابا رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سما کی مجلس میں تھے اور پٹنہ سے مبارک عظیم آبادی شاعر بھی آئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں سما کی مجلس میں بھی کیفیت سے کیفیت پیدا ہوتی تھی، تو حضرت نے توجہ فرمائی تو مبارک عظیم آبادی نے اس کیفیت پر اس قدر متاثر ہوئے اس کیفیت سے کہ فرمایا کہ کیفیت سے کیفیت پیدا ہوئی، کیا کہیں دل کی حالت کیا ہوئی، اور اسی میں حضرت سے مرید بھی ہو گئے، اتنے متاثر ہوئے۔ تو بڑے بزرگوں کے احوال اور ان کی کیفیات ایسی ہوتی تھی کہ ایک کیفیت میں نظر ملتی تھی اور کیفیت بدل جاتی تھی۔ تو اگلے مریدان جو آتے تھے دور دراز سے آتے تھے، وہ اس مقصد سے آتے تھے کہ صرف یہی نہیں کہ مخدوم جہاں کے عرس میں چلے جائیں، درگاہ چلے جائیں، حاضری دے دیں، چراغا میلہ گھوم لیں، بلکہ مقصد ہوتا تھا کہ مخدوم جہاں کے علمی فیوض و برکات سے فائد اٹھایا جائے۔ دیکھیے شہاب بھائی ممبئی سے آئے، لوگ ابھی بنگلہ دیش سے آئے، کہاں سے آئے۔ اس بار تو الیکشن کی وجہ کر تھوڑی سی لوگوں کو آنے میں دقت ہوئی، لیکن بہرحال جس کی قسمت میں حاضری لکھی ہوئی تھی وہ سب آئے۔ تو میں اکثر و بیشتر مخدوم جہاں کے مکتوبات و ملفوظات پڑھتا رہتا ہوں۔ بات حضام بابو نے بھی بڑی شیک فرمائی اور ہمارے شمیم بھائی نے تو پوری مخدوم جہاں کی سیرت اور آپ کے احوال کا ایک نقشہ آپ سب کے سامنے رکھا، کتابوں کا رسم اجرا ہوا۔ بس اس کا لب لباب، یہاں آنے کا مقصد، اس کو ہم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے کہ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے، اکثر و بیشتر سفر میں رہا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس قدر آپ سفر فرمایا کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تلاش میں رہتا ہوں تاکہ کسی صدیق وقت کے قدموں کا نشان مل جائے، کوئی ایسی جگہ پا جاؤں جہاں اللہ کے کسی صدیق نے قدم رکھا ہو اور میں اس جگہ سے پر سجدہ کروں اور وہ جگہ میری بخشائش کا ذریعہ بن جائے، اس کے طفیل میں بخشا جاؤں۔ تو مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر یہ دعا کریں اور یہ تلاش میں رہیں کہ کوئی صدیق وقت کی نظر پڑ جائے، کوئی صدیق وقت کی نظر نہ پڑے تو ان کے قدموں کا نشانی مل جائے اور وہی میری بخشائش کا ذریعہ بن جائے۔
تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اپنے احوال کا ہمیشہ جائزہ لیتا رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آدمی برا کب ہوتا ہے؟ فرمایا برا اس وقت ہوتا ہے جب وہ دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور دیکھیے مخدوم جہاں کی فکر کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سوچ کیسی تھی، وہ کیا سوچتے تھے، کیا چاہتے تھے اپنے مریدوں سے، اپنے مریدوں کو کیسا بننا چاہتے تھے، کیا تربیت فرمایا کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں ایک بار دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ دریا کے قریب میں یعنی ساحل پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس ایک مٹکا ہے، اور اس کے پہلو میں ایک عورت لگی بیٹھی ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ وہ ایک حبشی شخص تھا، حبشی نوجوان تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ بتائیے یہ کھلی بے حیائی کر رہا ہے، خیال بھی نہیں کرتا کہ سب لوگ گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ فحاشی۔ تھوڑی دیر میں دریائے دجلہ میں کشتی ڈوبنے لگی، 3 نوجوان ڈوب رہے تھے۔ وہ حبشی نوجوان کودا اور اس نے 2 کو بچا لیا، اور زور سے وہیں سے آواز لگائی کہ حسن بصری یعنی حسن، میں نے 2 کو تو بچا لیا، تیسروں کو تم بچا لو۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، میں نے اپنے آپ کو اس سے عاجز پایا، میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ میں تو تیرنا نہیں جانتا۔ میں نے کہا بھائی میں تو تیرنا نہیں جانتا۔ تو اسی وقت اس نے وہاں سے آواز لگائی کہ حسن، جب تم ظاہراً تو مرد ہو لیکن باطناً مرد نہیں ہو، دیکھو تم نے بدگمانی کی، یہ عورت میری ماں ہے، اور یہ مٹکے میں شراب نہیں بلکہ پانی ہے، تم نے میرے بارے میں برا خیال کیا لیکن تم ایک شخص کو بچا نہیں پائے۔ تو امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس دن میری بڑی فضیحتی ہوئی، اور میں نے بڑے اپنے آپ کو برے حالت میں پایا کہ میں اس لائق میں ہی نہیں تھا، اور دوسروں پر ہم نے بدگمانی کی۔ تو صوفیہ اکرام ان کی تعلیم کا لب لباب اور نچوڑ یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کی غیبت نہیں کرتے، دوسروں کی غیبت سنتے نہیں، کسی کی برائی نہیں سنتے، اور سبوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ برائی پر نگاہ پڑتی ہے تو نظریں نیچے کر لیتے ہیں، کسی کے بارے میں برے خیال، بری باتیں سنتے ہیں تو اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کی فکر وہی فکر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوا کرتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی خانقاہوں میں ان فکر کو نافذ کر دیا جائے۔ ایک بزرگ تھے، مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ دن میں کئی بار اپنا آئینہ دیکھتے کہ میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا میرے اعمال کی وجہ کو۔ حالانکہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، اتنی بڑی بزرگی ہونے کے باوجود بھی سوچتے تھے کہ کہیں میرا چہرہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے ایسی جگہ موت دے جہاں کوئی مجھے پہچانتا نہ ہو۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ ایسی دعا کیوں کرتے؟ تو فرمایا کہ بھائی پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد میرے چہرے کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ میرا چہرہ بدنما ہو گیا، خراب ہو گیا، تو بڑی فضیحت ہی ہوگی، میری بڑی پشیمانی ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسی جگہ مروں تاکہ لوگ مجھے پہچانے نہیں۔ تو مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ خود بھی جب ان کو ان کی کتابوں آپ پڑھیں گے، دیکھیے علم تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بے شمار علم ہوتا ہے، اور مخدوم صاحب کی ایک فکر، ایک تھاٹ، سوچ الگ ہوا کرتی تھی۔ ایک شخص نے بڑے دقیق سوالات حضرت سے کیے، علمی سوالات، فلسفہ و منطق کے سوالات، تو حضرت نے جواب تو دے دیا۔ وہ بات مجھے آج تک یاد ہے، ایک زمانے کا مطالعہ تھا میرا، لیکن وہ بات بڑی پسند آئی۔ جواب تو مخدوم جہاں نے دے دیا، دینے کے بعد آخر میں یہ لکھا کہ کیا
کل قیامت کے دن اے میرے بھائی تم سے اللہ تعالیٰ یہ سب سوال کرے گا جو تم نے مجھ سے سوال کیا ہے؟ مخدوم جہاں لکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ سب سوال نہیں ہوگا. یہ خالص علمی سوال جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اپنی عاقبت اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا. ہاں اللہ تعالیٰ جس چیز کے سوال ہم سے کرنے والا ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے اس کے لیے تیاری کی اپنے عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے آپ کو کیا ہم نے بدلا؟ اپنے دل کے احوال پر ہم نے نظر ڈالی کہ ہمارے دل کی کیفیات کیا ہیں؟ ہمارے دل صاف ہے، یہ ستھرا ہے، یہ قلب کوڑا کرکٹ کا ڈھیر انبار ہے؟ جو گھر نفس کی آماجگاہ ہے، خواہشات کی جگہ ہے، تو گویا وہ دل ویران ہے. جب ویران گھر میں ہم اور آپ نہیں رہ سکتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اس میں رہ سکتا ہے؟ تو آپ جب مخدوم جہاں کو پڑھیں گے، دیکھیے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ جب جائیں تو اپنے اندر تبدیلی لے کر کے جائیں، روحانی تبدیلی. کھانا پینا تو ہر خانقاہوں میں ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے. ہم لوگوں نے الحمدللہ اس خانقاہ میں کوششیں کی. پہلے ہمیں یاد ہے کہ اس طرح کی کوششیں نہیں ہوا کرتی تھی، اور ایک کام کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوا کرتا تھا. ہمارے والد صاحب کا جب زمانہ آیا سجادہ نشینی کا، تو ہم لوگوں نے کوشش کی کہ مکتوبات کے درس کا اہتمام کیا جائے عصر سے لے کے مغرب تک. پھر مغرب کے بعد بھی اس سلسلے کو بڑھایا گیا. پھر اس خانقاہ کی تعمیر ہم سمجھتے ہیں 1997 میں ہوئی، اور اس دن ہم نے اپنے والد ماجد کو، پیر و مرشد کو، ابا حضور کو بہت خوش دیکھا، بہت زیادہ خوش. اور اسی سال حضرت کا وصال بھی ہوا تھا 1997 میں، اور یہی وہ کمرہ ہے. اور رات میں یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہ ایک رات یعنی 5 شوال سے ایک رات پہلے خود بیٹھ کر کے 11:30 12 بجے رات تک لکھاتے رہے، اور کاتب لکھتا رہا. میں نے ان سے کہا کہ ٹھنڈک بڑھ گئی ہے، آپ گھر تشریف لے چلیں. تو فرمایا کہ یہ جو لکھا جا رہا ہے، یہ جو پیغامات یہاں پر لکھے جا رہے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا لوگوں کو. اور یہ منظر میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اس کو دیکھنے دو. اور یہاں پر بہت دیر تک رہے. اس رات 5 شوال کو جب اس خانقاہ معظم کا نئے سرے سے افتتاح ہوا تھا، تو پھر اس خانقاہ کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ خانقاہ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عرس ہوا اور خانقاہ میں تالا لگ گیا. خانقاہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالبین معرفت اور مریدین کا آنا جانا لگا رہے، ان کی تربیت کی جائے. اور اس کو آباد کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو شعبہ حفظ و قراءت سے آباد کرو. قرآن پڑھا جائے گا اور ایک ذکر کی مجلس ہوگی. اور پھر یہ سلسلہ ان کے زمانے ہی سے شروع ہوا، اور ماشاءاللہ یہاں 100 بچے پڑھتے ہیں. ناظرہ سیکشن چھوڑ کر کے جس میں حفظ کا شعبہ بھی ہے اور حفظ کرتے ہیں، اور ناظرہ سیشن کے ساتھ عربی درجات کی بھی ابتدا کر دی گئی ہے. اس سال ہم لوگوں نے دستار بندی کا پروگرام نہیں رکھا. انشاءاللہ تعالی مخدوم حسین نوش توحید رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر اہتمام کے ساتھ دستار بندی کا پروگرام رکھیں گے، تاکہ اس کے لیے الگ سے ایک پروگرام ہونا چاہیے. عرس کی مجلس سے مل جاتا ہے تو وہ اچھا پروگرام نہیں ہو پاتا ہے. تو الحمدللہ اس کو خانقاہ معظم کو میں ایک مدرسے کا قیام عمل میں آیا. اسی خانقاہ میں ہر وقت بعد مغرب آ جائیے تو 10 بجے رات تک یہاں قرآن پاک بچے پڑھتے ہیں. ایک اچھا لگتا ہے، ایک روحانی ماحول نظر آتا ہے. تو آپ سب لوگ آئے، بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی ماشاءاللہ. مشکل حالات میں، جیسے ابھی آنے کا بڑا مشکل وقت تھا، پھر بھی آئے. مخدوم جہاں کی نظر کرم آپ کو یہاں لائی. ہم سب آپ یہاں سے یہ 10ویں اجرا ہو چکا ہے، ان کتابوں کی ہو چکی ہے. ابھی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اور جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد ابھی دعا ہو جائے گی، صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی، اس کے بعد جماعت سے نماز ہوگی. اس کے بعد تبرک تناول فرما لیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 11:30 سے 12 کے درمیان جرگہ شریف کے لیے ہم لوگ